اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، آپ ہمارا جو پرومو دیکھتے ہوں گے اس میں ایک شعر ہم پڑھتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج ہماری سعادت ہے، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک ایسا ستارہ جلوہ افروز ہوا ہے، ایک ایسی شخصیت ہمارے اس اسٹوڈیو میں آئی ہے کہ جس کا تعارف ہی اوڑھنا بچھونا ہر لحاظ سے صرف اور صرف اردو ہے۔ نہ صرف ان کا بلکہ ان کا ماضی، ان کی خاندان، ان کا پس منظر، ہر چیز صرف اور صرف زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اردو کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی ہے، یعنی کہ اردو میں نہ صرف انہوں نے پی ایچ ڈی کیا بلکہ ان کے والد صاحب وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کیا۔ مقالے لکھنے کا شوق، نہ صرف مقالے انہوں نے لکھے ہیں، ساری دنیا میں مقالے پڑھے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، ہر دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کا اور اردو کا نام روشن کیا ہے۔ اسی بنا پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ میری مراد ون اینڈ اونلی ایک ہی شخصیت ہے جو ماشاءاللہ آج کل لندن میں آئی ہوئی ہیں، جلوہ افروز ہوئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر سعادت سعید صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہوں بالکل۔ یہ یقیناً ہماری خوش بختی ہے اسلام چینل اردو کی کہ آپ جیسی ہستی ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بلایا یہاں، اور کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ اردو کے حوالے سے بھی ہوں گی، ادب کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ بالکل، ہم نے تو سر یہ محفلیں اسی لیے سجائی ہیں کہ آپ جیسے استادوں سے ہم سیکھ سکیں، ہم بھی سیکھ سکیں، ہماری آنے والی نسل سیکھ سکے، اور خاص کر جو یہاں وہ لوگ جو اردو کے چاہنے والے ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں۔ ماشاءاللہ آپ کا نام کمپیئرنگ میں کافی مشہور ہے، اور جی بس آپ جیسے استادوں کے ساتھ میں نے سوچا کہ ضرور آپ اچھی باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، آپ بلکہ ابھی آپ نے ایک فارسی میں ایک مصرع پڑھا تھا، ہاں، جمال ہم نشین درمان اثر قد، جو بالکل یہی ہے، وہی مسئلہ ہے کہ آپ کے جیسے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ہمیں کرتی ہے۔ اچھا سر، سوالات تو بہت ہیں، آپ اردو کا ایک خزانہ ہیں، آپ نے اردو پہ بہت کام کیا ہے، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے خاندان اور پوری فیملی کا آپ کا یہ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا پس منظر میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیا خاندانی پس منظر تھا اردو سے اس لگاؤ کا، کیا وجہ تھی اور کیا آپ کی خدمات خاندان کی رہی ہیں؟ لیکن جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو ایک طرح سے گھر میں کتابیں دیکھیں، اور کتابیں ہی نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد تقریباً رات کو 9، 10، 11 بجے تک اکثر وہ لکھتے تھے، اور پھر ان کے مضامین جو ہیں وہ مختلف رسائل میں چھپتے تھے، تو ساتھ ساتھ وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے۔ یہ میں اس زمانے کی جب میں پرائمری اسکول میں تھا، تو میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح سے کتابیں پڑھوں اور لکھنے کی کوشش کروں، تو وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ اور میرے والد جو ہیں یہ ایم اے اردو جو انہوں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو یہ پہلی کلاس تھی ایم اے اردو کی پنجاب یونیورسٹی نے جو کھولی، تو اس میں انہیں گولڈ میڈل ملا۔ پھر 1958 میں یعنی 1958 میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی، اور پی ایچ ڈی ایک ایسے موضوع پر کی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی اس موضوع کی۔ اچھا، کیا تھا وہ موضوع؟ تھا اردو شاعری کا مذہبی اور فلسفیانہ عنصر۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو ہماری پوری تہذیب تھی وہ شاعری کے حوالے سے اس میں ڈسکس ہوئی، اس تھیسس میں، اس مقالے میں، اور یہ تو بہت بعد میں جا کر لوگوں نے سوچا کہ اب کوئی اسلامی ادب اور اس طرح کی باتیں وہ کریں، لیکن یہ ابتدا ہی میں میرے والد نے خاص طور پر یہ جو تہذیبی سلسلہ تھا اردو سے جڑا ہوا اسلام کا، اس پر بہت سی مقالے بھی لکھے۔ خواجہ میر درد پر ان کا کام ہے، ہاں جی، اور اولین کام جو ہے خواجہ میر درد پر انہوں نے کیا، اورینٹل کالج میگزین میں وہ قسط وار چھپتا رہا۔ اس کے علاوہ دلی سے اتنی نسبت تھی، حالانکہ دلی وہ کبھی گئے نہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ دلی جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، تو لہٰذا انہوں نے دلی کے حوالے سے بہت تحقیقی کام کیا۔ اور دلی کا شاعرانہ ماحول وہ تقریباً 12ویں صدی ہجری میں
تو یہ وہ میر کا زمانہ ہے، سودا کا زمانہ ہے، خواجہ میر درد کا زمانہ ہے. اور وہ کتاب ایک ایسی، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی نے وہ کتاب چھاپی، دلی کا شاعرانہ ماحول. دلی کا شاعرانہ ماحول. اور وہ پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک ناول پڑھتے چلے جا رہے ہیں شاعروں کے بارے میں، ادب کے بارے میں. اور اس میں جو تحقیق ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آج وہ ایک ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. مطلب ڈاکٹر نسیم صاحب، آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کبھی دلی نہیں گئے، اور لیکن محبت ان کی یہ، کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے مرکز سے محبت کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں 700 سال حکومت میں کہ یہ مرکز تھا ہمارا، اور وہ نیٹو لوگوں کا مرکز تھا. ایک ہوتا ہے کہ غیر ملکی حملہ آور آتے ہیں، وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس اپنے ملک میں دولت بھیجنا شروع کرتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں. وہ ایسے مسلمان یہاں کے نیٹو ہو گئے تھے، اس لیے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ آزادی لڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اچانک یہ کیا ہوا کہ یہ سارا ایک تفرقہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور پھر ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے چلے گئے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ سب مل جل کر رہتے تھے. تو اب بھی میں کبھی کبھی اپنے خواب دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، جو کہ یہاں کے نیٹو ہیں، جو باہر سے بھی آئے تھے وہ بھی یہاں کے باشندے ہو گئے، اور جو یہاں کے لوگ تھے وہ جب مسلمان ہوئے تو تھے ہی یہاں کے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی استحقاق جو ہے ہمارا وہ موجود ہے ان علاقوں پر جہاں پر انگریزوں کے آمد سے پہلے ہم اور ہندو سب مل کر یعنی ہندوستان کے لوگ مل کر حکومت کیا کرتے تھے. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ سب کی تھی حکومت وہاں پہ. اچھا سر، آپ نے بہت اچھا ایک پس منظر پورا بیان کیا جو والد صاحب کے حوالے سے کام تھا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس رہے، سب کچھ رہے، کتابوں کے مصنف رہے، لیکن والد صاحب کی شخصیت ان کی اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ میں اس میں چھپ جاتا ہوں. بالکل درست بات. تو آپ کا تو ماشاءاللہ، کیا آپ کا کیسا رہا؟ میرا بھی یہی ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا ہے. اور پھر اقبال کے وہ عاشق تھے. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت تھی، نعتوں کے مجموعے بھی ہیں ان کے. تو اس کے علاوہ اقبال سے بڑا عشق تھا. اور اقبال کی شرح کی ہیں انہوں نے، فارسی کلام کی. اچھا. سارے فارسی کلام کی شرح موجود ہیں چھپی ہوئی. اور اس کے علاوہ اقبال اور مسئلہ وحدت الوجود ایک کتاب لکھی. تو وہی جو نسبتیں تھیں وہ میرے ہاں بھی آئیں. اچھا، آپ کے یہاں تو آئی ماشاءاللہ. یہ ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی کرکٹ کی طرف نکلنا ہے، کہیں کسی کو اور طرف جانا ہے، سائنس پڑھنا ہے. آپ نے اردو کو کیوں چنا؟ میں نے ہی چنا اپنے گھر میں. باقی تو سب جو لوگ ہیں نا اور دوسری طرف ہیں، سائنسز کی طرف بھی گئے ہیں، اور پروفیشن کے مختلف تھے. لیکن صرف والد صاحب کے نقش قدم پر میں نے ہی چلنے کی کوشش کی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے اس میں اتنے ذخیرے موجود ہیں پرانے زمانے کے کہ اگر آج ہم انہیں سامنے لائیں تو بہت سی ہماری تہذیب کی یہ چیزیں وہ بھی سامنے آئیں گی. لیکن ریسرچر جو ہیں وہ شاید اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عہد جدید کے بارے میں ہی تحقیق کرنی ہے، اور عہد جدید جو پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے وہ 47 کے بعد شروع کیا جاتا ہے. بالکل یہی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عہد جدید جو ہے وہ بعد میں شروع کیا جاتا ہے. اچھا، آپ کا، میں نے ایک چیز نوٹ کی، آپ کا رجحان ظاہر ہے جدید نثری نظم اور نظم کی طرف جو ہے خاص کر کے وہ کچھ زیادہ ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ آپ نے خیال کے لیے اسی زمین کو، اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں جی پہلے تو انسان کو شاعری کرتے ہوئے پابند شاعری کی طرف آنا چاہیے. اور جب پابند شاعری میں وہ سمجھے کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ آزاد نظم لکھے یا نثری نظم لکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ابتدا ہی میں نثری نظم کی طرف آ جاتے ہیں. انہیں اوزان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں اوزان کا نہیں پتہ ہوتا، شاعری کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشق جو ہے شاعری کی بہت ضروری ہے. پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ کا حق ہے. مثلا راشد صاحب نے بھی ایک نثری نظم لکھ دی، حالانکہ اتنے وہ پابند شاعر تھے، آزاد نظم لکھتے تھے، اور غزلیں بھی انہوں نے لکھی. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے اس میں شاعر کو تقریباً تمام اصناف میں طب آزمائی ضرور کرنی چاہیے. اچھا، جیسے آپ نے لکھا کہ 100 بار فرط شوق سے بھنورا چکے ہیں ہم، 100 بار فرط شوق سے بھنورا چکے ہیں ہم، آبادیاں بدن کی بھی کھنڈرا چکے ہیں ہم. مطلب آپ نے اس میں کئی الفاظ جو میں نے لکھے کہ لچرا چکے ہیں، سہرا چکے ہیں، سفرا چکے ہیں. اچھا، یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
جو زبان سازی ہے جی شاعر کا فرض ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو لغتیں ہیں جی ان میں پرانے زمانے کے الفاظ تو موجود ہیں. جی پھر یہ جو ایک نئے زمانے میں لفظ بن رہے ہیں نا, جی مثلا جیسے انگریزی زبان میں بن رہے ہیں جی کہ ناؤن سے وہ ورب بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر نیا لفظ جو ہے جو ناؤن ہوتا ہے اس سے ایک ورب بھی بنا لیتے ہیں. اسی کو میں نے سمجھا ہے کہ اردو میں بھی اس طریقہ کار کو رائج کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بات جو ہے یہ 1970 کے لگ بھگ ہم نے لسانی تشکیلات کی ایک تحریک جو تھی اس کے ساتھ تعلق میرا قائم ہوا. اور افتخار جالب صاحب بھی لسانی تشکیلات کے آدمی تھے. اسی طرح سے ظفر اقبال یہ بھی اس تحریک سے وابستہ تھے. تو میں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں زبان کو زیادہ تعمیری انداز میں سامنے لانا چاہیے. اور وہ تعمیری انداز یہی تھا کہ آپ ایک ورب بنائیں. اچھا مثلا میں یہی جو آپ جو بھنورانا ہے اب یہ کشتی بھنور میں آ گئی. آپ دیکھیں کتنا لمبا کام ہے. بھنورانا چھوٹا ہو گیا. بھنورائی کشتی بھنورائی بھنورا جائے گی بھنوراتی ہے جی بھنوراتی ہوگی. یعنی آپ اس سے آگے دیکھیں کتنے لفظ بنا سکتے ہیں. اچھا میں جو سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, جو اس سے ایک سوال نکلتا ہے وہ سوال یہ نکلتا ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے استادوں کے استاد ہیں, تو یہ استحقاق آپ کو تو ضرور ملنا چاہیے کہ آپ الفاظ میں کریں, تبدیلی لائیں, اس کو رائج بھی کریں. کیا کوئی اور شخص بھی یہ کر سکتا ہے کہ کوئی نیا لفظ وہ اگر لے آئے تو پھر ہم اس پہ تنقید کا سامنا بڑا اس کو کرنا پڑتا ہے نا سوال؟ جی ہاں, اگر تو وہ تعمیری انداز سے لا رہا ہے تو شاید تنقید اتنی نہیں ہوگی. اچھا. لیکن اگر وہ صرف اپنی لسانی جو کہہ لیں کہ کمزوری نہیں, ہاں کہ لسانی جو ایسا کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لسانی طور لسانیات پہ عبور نہیں ہے, تو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر ذرا مسئلہ ہے. لیکن جو سمجھ بوجھ کے کرتا ہے یہ کام, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ناؤن سے ورب بنانا چاہتے ہیں اور بنائیں گے تو زبان جو ہے یہ ترقی کرے گی. اچھا, آپ سے میں اجازت لے کر اپنے ناظرین سے اور خاص کر ان ناظرین سے جو ہمارے جو طلباء یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سے چاہوں گا کہ آپ ان سے مخاطب ہو کر اس بات کی وضاحت کر دیں, کیونکہ بہت اچھی آپ نے نکتہ آفرینی کی ہے کہ اگر ناؤن سے ورب بنانے والی بات کرنی چاہیے تو چاہیے, کیونکہ یہ میرے لیے آپ نے بڑی آسانی کر دی. بھورا چکوے لچرا, تو یہ تو بڑی اچھی اس پہ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ لسانی تشکیلات اسے ہی ہم کہتے ہیں. اچھا, کہ زبان میں نئی شکلیں سامنے لائیں تو یہ ضروری. اچھا اب دیکھیں زبان اردو زبان کی جو عمر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ تقریباً 300 سال 350 سال دکنی دور کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد ولی دکنی کا دیوان جو ہے وہ 1720 میں کے لگ بھگ وہ آتا ہے دلی میں, وہاں سے ایک اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ورنہ فارسی تھی, ورنہ فارسی. نثر جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج میں شروع کر دی گئی. تو دیکھا جائے تو بہت زیادہ زمانہ نہیں ہوا. صحیح بات. اور خاص طور پر جو فلسفیانہ نثر ہے اور علمی نثر ہے وہ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے اس کا آغاز کیا. بالکل. وہاں ایک نکتہ ہے میرے ذہن میں ہمیشہ آیا ہے کہ ہم نے اتنی تیزی سے مثلا پنجابی نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی تو کیا وجہ ہے کہ 1000 سال پرانی ایک زبان ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی. ہوا یہ کہ جب انگریزی اقتدار قائم ہوا تو اس زمانے میں انہوں نے فارسی جو ہماری تہذیبی زبان تھی اور درباری زبان تھی اسے ختم کر کے اس کی جگہ اردو کو رائج کر دیا. اچھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غیر ملکی آتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اپنی پرانے تہذیب ہے اس سے رابطہ منقطع ہو جائے تاکہ وہ ان کی تہذیب کی باتیں جو ہیں وہ سیکھیں. اور یہی انہوں نے کیا کہ فارسی کو انہوں نے ختم کر کے اردو جو اس وقت صرف شاعری کی زبان تھی یا داستانیں لکھی گئی تھیں اس میں ابھی علمی زبان نہیں بنی تھی 1837 کے لگ بھگ, تو وہ اردو کو درباری اور سرکاری زبان بنا دیا. اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ بھئی کیوں نہ ہم اسی زبان کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ یہ فارسی کے مقابلے میں آ جائے. تو یہ ایک دانستہ کوشش ہے مسلمانوں کی جس کی وجہ سے آج اردو جو ہے دنیا کی عظیم ترین زبانوں کے مقابلے میں آ چکی ہے. اور فارسی جو ہے وہ جو اس سے ہمارا تعلق ختم ہوا تھا تو اب وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ فارسی سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا, کیونکہ خود اردو میں وہ ساری وکیبلری جو فارسی میں تھی اور وہ کلچر جو فارسی میں تھا وہ عربی میں تھا وہ سارا اب اردو میں آ چکا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے
وہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ شاعر اور ادیب ہے. یہ کوئی اہل زبان کا استحقاق صرف نہیں ہے, ان کا بھی ہے, وہ بھی زبان بناتے ہیں, لیکن اصل جو زبان سازی ہے وہ تخلیقی سطح پر ہوتی ہے اور اس میں وہ شاعر ادیب حصہ لیتے ہیں. مگر نئے زمانے میں زبان سازی میں علامہ صاحب نے حصہ لیا. علامہ صاحب نے جو ڈکشن بنایا, جو انہوں نے جو لفظ استعمال کیے, تو ایک ایسی زبان ہمارے سامنے آئی جو فلسفیانہ اظہار کا ذریعہ بن سکتی تھی. جی سر, آپ سے میں اس پہ گفتگو کروں گا کیونکہ زبان کے ساتھ جو کچھ ہوا بعد میں اس پر ہم آئیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہمارے اور آپ کے بڑے اچھے دوست جناب احسان شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہے. اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام چینل کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک بہت بڑے اسکالر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں. یہ نہ صرف اردو کے لیے بلکہ اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں سعادت ہے کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں. بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس میں بہت بڑا احسان شاہد بھائی آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہے, کیونکہ آپ نے ایک کاوشوں اور کوششوں سے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب نے ہمارے لیے وقت بھی نکالا, تو ہم آپ کے بھی بڑے شکر گزار ہیں. نہیں بس, اور مجھے ایک فرمائش ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جب کلام سننا ہے تو ان کی ایک نظم ہے وہ ضرور سننی ہے جو انہوں نے وہاں پر مانچسٹر مشاعرے میں سنائی تھی, برلے مشاعرے میں. اچھا ماشاءاللہ, بالکل سنیں گے نا, بالکل سنیں گے. اور دوسری میں بہت سارے جو ہمارے اردو تنظیمیں ہیں یو کے کی اور یہاں کی جو مختلف چیریٹی آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مستقل جو ہیں لندن میں تشریف لے آئیں. یہاں پر ایک بڑے جو ہے نا اسکالر کی کمی ہے, تو آپ پلیز, آپ نے بہت کام کر لیا پاکستان کے لیے, صحیح بات ہے, آپ نے ترکی میں اردو کے لیے بہت کام کیا, تو آپ لندن جو ہے یہاں پر بھی ایک ضرورت ہے ایک بڑے آدمی کی, تو آپ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں, انشاءاللہ اس کے اللہ ذرائع پیدا کر دے گا. بالکل, اور تیسری بڑی بستی ہے جناب لندن, یو کے. بہت شکریہ جی آپ کی یہ تمنا, اور میرے اپنا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے لوگوں کے درمیان آؤں اور کچھ کام کر سکوں. بہت شکریہ احسان بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب چاہنے والے ہیں آپ کے, اور میں تو ایسا محو ہو گیا ہوں جیسے میں کلاس میں بیٹھا ہوں اور آپ سے باتیں سنوں, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے اردو کے حوالے سے کہا کہ مسلمانوں نے اس وقت ایک جو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جبری زبان ان کے اوپر مسلط کی جا رہی تھی اردو, اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو پروان چڑھایا. پھر کیا ہوا کہ اس وقت تو سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, ہندوؤں نے, مسلمانوں نے, بعد میں اس کے ساتھ کیوں تعصب ہوا؟ ایک بڑی لمبی کہانی ہے تو, لیکن مختصر میں آپ سے عرض کروں کہ 1857 میں جب جنگ آزادی جیتی گئی تھی ایک طرح سے, تو کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ ہاری گئی. جی بالکل, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر ہمیں دوبارہ ہندوستان سے باہر نکلنا پڑا, ہمارا تو بڑا قتل عام ہوا ہے یہاں, جی بالکل, تو پھر ہم کیسے باہر نکل سکیں گے آرام سے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑا. یہ اس کا شاخسانہ ہے. میں کوئی سیاسی باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ تھی کہ یہ آپس میں لڑے اور آج تک لڑ رہے ہیں. لیکن وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آزادی کسی سے آپ لیں اور اس کا ایک آدمی بھی نمبر ہے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کون سی آزاد, کچھ نہ کچھ تو لے دے کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک ان کی حکمت عملی تھی. اچھا سر, جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان لا کے دعوے کرے یا کوئی بھی ملک کے دعوے کرے کہ وہاں سے یہ اردو زبان ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہے, لیکن آج بھی وہاں عام جو گالی گولی اور قوالی اور عام گفتگو کی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے. اب اس کو ہم کہہ دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ابھی بھی وہاں پورے بر صغیر کی زبان ہے, اور بلکہ دنیا میں اب سارے جگہوں پہ بولی جا رہی ہے, اور بستیاں ہیں اردو کی. تو یہ جو اسکرپٹ ہے اصل میں یہ مسئلہ ہے. اچھا, یعنی اگر ہم اسے رومن اسکرپٹ میں لکھتے ہیں, فرض کیا تو اردو ختم نہیں ہو جائے گی. نہیں, میں آپ سے ایک صرف اور بات, میں اردو کو ختم کرنے کی بات نہیں کر. تو رومن اسکرپٹ میں اگر آپ ہندی لکھتے ہیں اور رومن اسکرپٹ میں آپ اردو لکھتے ہیں تو قریب ایک ہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اچھا, یا ہندی کو آپ اردو میں لکھیں,
عربی رسم الخط میں تب بھی وہی ہے، بالکل وہی، یعنی یہ ہے، تھا، گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں وہ جو زبان ہے اردو جسے لشکری زبان کہا گیا ہے، اردو نام ہی ہے یہی ہے کہ لشکر کی لشکر کہا جاتا ہے، ترکی زبان میں اردو کو لشکر کے لیے، فوج کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں طرح طرح کے لوگ ہر علاقے سے آتے ہیں، تو اپنی اپنی زبان لے کر تو پھر وہ ایک نئی زبان بنتی ہے، جسے مینا بازار کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے شاہ جہان آباد کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی کچھ آپ کہہ لیں، وہاں سے یہ پودا جو ہے اس کی نشو و نما، لیکن ہندی بنیادی زبان تھی، اور اس میں جب فارسی کی آمیزش ہوئی، عربی کی ہوئی، تو اردو کا ایک رخ متعین ہوا، اس میں جب سنسکرت کی آمیزش ہوئی تو اس کا ایک دوسرا رخ متعین ہوا، تو ہیں یہ اردو کے ہی رخ، بالکل، یہ اور ان کو ایک ہی ماننا چاہیے کہ اس میں کوئی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی اچھا سر، یہ تو آپ نے جیسے بہت اچھی کیونکہ ایک ایسی گفتگو چل رہی ہے زبان کے حوالے سے، زبان نے دبستان ترتیب دی، زبان کے بعد جب ادب کی طرف آئی زبان تو اس سے دبستان وجود میں آئے، لکھنؤ کا، دلی کا، لاہور کا، مختلف جگہوں کا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان دبستانوں نے کیا کام کیا، کیسا رہا وہ سب دبستان جو تھے، اور اب کیا حال ہے؟ زبان سازی میں تو دبستانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، چاہے دلی کا دبستان ہو، لکھنؤ کا ہو، دکن کا دبستان ہو، اور پھر لاہور کا یا پنجاب کا، یہ زبان سازی میں سارے دبستان اہم ہیں، لیکن اس دور میں اردو کو جنہوں نے سنبھالا دیا ہے قومی سطح پر بھی، ایون صوبائی سطح پر، تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں پنجاب میں ابھی اردو کو اس طرح سے مطلب رائج ہی سمجھیں آپ، پنجابی کو رائج نہیں کیا گیا اس سطح پر جیسے سب نے کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب مخلص ہے اردو کے لیے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی ماں بولی کو بھی نہیں بولنا چاہیے، صحیح بات، یعنی یہ اردو جو ہے یہ نکلا ہی، حافظ محمود شیرانی نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اردو جو ہے یہ پنجابی سے ہی آگے آئی ہے، نکلی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد صاحب کا اگر ہم کلام دیکھیں، بابا بلے شاہ کا کلام دیکھیں یا دوسرا دیکھیں، تو وہ کچھ فارسی کم اردو ہی زیادہ لگتی ہے، پنجابی مجھے لگتا ہے کہ اردو کی ماں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، تو یہ بیٹا ہے اس کا۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا بیٹے سے کیا نفرت، بالکل نہیں ہو سکتی ماں کو، ہم نے دیکھا کہ خاص کر کے جو آپ نے ابھی ایک بہت بڑی بات کہی، بہت اس میں اختلاف لوگوں نے کیا ہے، حالانکہ جو بات اپنی جگہ ہے وہ کہنی چاہیے، کہ جتنی خدمت پنجاب نے اردو کی وہ شاید آج کے دور کے جو ہندوستان کے مختلف علاقے جو اردو کے دعوے دار ہیں وہاں شاید اتنی خدمت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں لکھنے میں تو اردو ختم ہو گئی، بولنے میں تو ضرور موجود ہے، تو انہوں نے یہ واحد قوم تھی جو پاکستان کا 60% ہے، اور اس نے اپنی زبان چھوڑ دی بالکل، لکھنے میں تو آج ایک پنجابی کو خط لکھے گا تو اردو میں لکھے گا، اردو میں لکھتے ہیں زیادہ تر، تو یہ بڑی خدمت تھی، یہ خدمت ہے، اور اس خدمت میں بھی اہل دہلی نے بڑا کردار ادا کیا، میں مثلا مولانا محمد حسین آزاد، اور پھر پانی پت سے مولانا الطاف حسین حالی، تو انہوں نے جو انجمن پنجاب کے مناظمے وہاں پہ کیے، یعنی مشاعرے غزلوں کے ہوتے ہیں تو نظموں کا عنوان دیا جاتا تھا اور اس پر نظمیں لکھی جاتی تھی، تو وہاں سے لے کر پھر اگلی تحریک جو آئی وہ یہاں پہ رسالے چھپنے شروع ہوئے، جیسے مثلا مخزن وغیرہ، تو ان رسالوں اور اخبارات کے ذریعے سے اردو کو فروغ ملا۔ دوسری تحریک تھی رومانوی تحریک، اردو شاعری میں رومانوی تحریک، اختر شیرانی وغیرہ، اور یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں ابتدا میں اقبال کی نظمیں بھی رومانوی نظمیں ہیں، تو وہ رومانوی تحریک بھی وہاں سے اٹھی۔ پھر تیسری تحریک جو ہے اردو کی شاعری میں وہ ہے آزاد نظم کی، وہ بھی وہاں سے اٹھی، لاہور گورنمنٹ کالج لاہور کے نون میم راشد وہ، اور میرا جی پنجاب کے، ان سے، اور تصدق حسین خالد گورنمنٹ کالج لاہور سے ان کا تعلق، تو انہوں نے آزاد نظم کی تحریک جو ہے وہ چلائی۔ پھر نئی شاعری کی تحریک جو بعد میں افتخار جالب، ظفر اقبال، انیس ناکی، ان لوگوں نے وہ تحریک چلائی، جیلانی کامران جی، تو وہ بھی لاہور سے، تو ایک طرح سے شاعری جو ہے اس کا تو پورے بر صغیر پر امپیکٹ ہے لاہور کا۔ پھر اس کے علاوہ جو نثر لکھی گئی، آپ دیکھ پطرس بخاری، بہت بڑے آدمی، ٹھیک ہے جی، اور نثر ان کی، اور اس کے علاوہ
مولانا محمد حسین آزاد نے جو بھی نثر لکھی ہے وہ پنجاب میں بیٹھ کے لکھی ہے. یعنی آب حیات جو ہے ان کی کتاب وہ بھی پنجاب میں, سفودان فارس, یعنی ساری کتابیں جو دربار اکبری ہو وہ سب پنجاب میں بیٹھ کر انہوں نے لکھی ہیں. تو وہاں سے پنجاب میں نثر کا بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا, اور آج پنجاب میں بہترین نثر نگار آپ کو نظر آتے ہیں, اور بڑے بڑے شاعر جو اتنے بڑے بڑے شاعر, فیض جیسا بڑا شاعر. میں یہ تعصب کی بات نہیں ہے, ہم تو تعصب کی بات ہی نہیں کر رہے. جہاں کہیں کوئی اردو نثر لکھ رہا ہے, شعر کہہ رہا ہے, وہ اردو کی خدمت کر رہا ہے. لیکن ہم صرف ایک دبستان کے طور پہ کہ آج پنجاب میں اردو کو زیادہ بڑھوتی مل رہی ہے یا زیادہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. سر ہمیں ایک بریک لینا ہے, لیکن اس سے پہلے بس ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کی اس بات کو, کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جو مختلف دبستان اس وقت موجود ہیں, خاص کر کے پاکستان میں یا ہندوستان میں بھی, وہ تاثر, عام تاثر لوگوں کا یہ ہے کہ وہ شاید ایک دوسرے کے بیری لگتے ہیں, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, سنگی ہونا چاہیے, بالکل ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور زبانوں کی آپس میں کیا دشمنی, جی زبانوں کے اعتبار سے, اور زبانوں کے اعتبار سے, اور میرا خیال ہے لہجوں میں شاید فرق ہوتا ہے, اور اس کو لوگ معمول کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جناب کیونکہ آپ کا لہجہ یوں ہے اس لیے آپ نہیں ہیں اور فلاں ہیں. سر میں بریک پہ مجھے جانا ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کی غزلیں اور نظمیں اور سب کچھ سنیں گے. یہ ہم نے تھوڑی سی علمی گفتگو اس لیے ضرور رکھی کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل سکے. ناظرین ہمیں ایک چھوٹے سے مختصر بریک پہ جانا ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور واپس ضرور آئیے گا. خدا حافظ. ناظرین بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کرنے کا. جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ آج ہماری سعادت ہے کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہم زبان کے حوالے سے اور تاریخی پس منظر پہ گفتگو کر رہے تھے. ظاہر ہے یہ ہمارے استاد ہیں, بلکہ ہم تو ان سے سیکھ ہی رہے ہیں, ابھی تک بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کہ کچھ اور سیکھ لیں. اور یہ گفتگو تو بہت طویل چلے گی, یہ چاہیں گے تو یہ گھنٹوں محیط ہے اس پر یہ لیکچر بھی دے سکتے ہیں, اور دیے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا ایک سوال آپ سے, کہ آج کل جو رجحان ہے, جو روایتی غزل کو لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں, یا کیا ہو رہا ہے, یا وہ دبتی جا رہی ہے, اور کچھ نئی غزلیں آ رہی ہیں اور نئے رجحانات آ رہے ہیں, لیکن وہ تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہیں استادوں کی طرف سے, تو کیا کرے ایک عام شاعر اس وقت؟ ہر نیا کام جو ہے تنقید کا نشانہ تو بنتا ہے, لیکن اس سے ہمیں روک نہیں دینا. اب مثلا غزل کے کئی دور ہیں جن میں ولی دکنی کا دور بھی تھا, تو کیا ہم ولی دکنی کی طرز میں شاعری کریں, وہ اسی طرح یا میر کی طرز میں کریں, یا غالب کی, یا اقبال کی طرز میں؟ تو اب نئی طرزیں بھی ہیں جو غزلوں میں لوگ متعارف کروا رہے ہیں, تو اس پر تنقید تو ہوگی. اچھا. اور خاص طور پہ ظفر اقبال پہ جو اتنی تنقید ہوئی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظفر ہم ہی جانتے ہیں کہ زبان ہم بنا رہے ہیں کہ بگاڑ رہے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایکچولی تو زبان بنتی ہے. اور لفظ ہماری شاعری میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں 40-50 لفظوں میں بند ہے. اچھا. جو خاص طور پہ بہت پاپولر ہوتی ہے, وہ رومانوی شاعری جو ہے, جب ان لفظوں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو قاری کو بھی ذرا دقت پیش آتی ہے, اور خود شاعر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے خیالات لے کر آ رہے ہیں, تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سوری آپ کو میں قطع کلامی کروں گا کہ جو آج کل جو نئے گانے اور فلمیں اور اس سے جو ایک ماحول بن رہا ہے, اس میں کچھ الفاظوں کو پھیر کر دی جاتی ہے, کچھ کو جوڑ دیا جاتا ہے, لیکن مزہ تو آتا ہے سننے میں. آتا ہے. میں سمجھو فلم میں بھی جو گلزار صاحب نے اور جاوید اختر صاحب نے جو جس طرح کی شاعری فلموں میں انٹروڈیوس کرائی ہے, وہ بھی جدید شاعری کے زمرے میں آتی ہے. پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے یہ فلمی شاعری ہے تو یہ اچھی شاعری نہیں ہوتی, لیکن جتنا امپیکٹ کیونکہ فلموں میں لوگ کون گئے آپ دیکھیں نا, مجروح سلطان پوری گئے, کیفی اعظمی گئے, ٹھیک ہے جی, اختر الایمان گئے, منیر نیازی گئے, سیف الدین سیف گئے, قتیل شفائی گئے, ٹھیک ہے جی, قاسم صاحب تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہوگی, تو اس کا بھی بڑا اثر ہے ہمارے شاعروں پر. فلمی شاعری کا کم اثر نہیں, لیکن فلمی شاعری جو ہے یہ صرف عام قارئین اور عام سامعین کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو فکری شاعری ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں, اور جس کی روایت اقبال سے آگے چلنی چاہیے تھی,
وہ نہیں چلی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک سوال جو اس میں اٹھتا ہے زبان کے حوالے سے، اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے، ہماری ابھی اس وقت جو فیڈ بیک آ رہا ہے ہمیں، وہ لوگ بہت غور و خوض سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے اور اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں کہ اگر ہم فرض کریں اس بات کو لے کے چلے تو. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے، خاص کر کے پاکستان میں بھی، میں کروں گا انگلینڈ میں تو ہماری مجبوری ہے، چلیے یہاں تو ہم نئی نسل کو شاید اردو کا پابند نہیں کر سکیں، لیکن وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی اس زبان میں، اس کو اتنا شوق نہیں پیدا ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، اردو کو صحیح تک پہنچا نہیں سکے اپنے نئے نسل کو؟ کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی، زبان جو ہے اگر یہ پیشے سے وابستہ ہو جائے تو ترقی کرے گی. اچھا، بالکل صحیح بات کہی، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں اردو کسی صوبے کی زبان نہیں ہے، بالکل، اس لیے یہ پیشے کی زبان بھی نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں انگریزی ہے تو یہ پیشے کی زبان ہو سکتی ہے کیونکہ ہر جگہ ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیا ایک میڈیا آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک مکسچر جو زبان کا آ رہا ہے، اس سے امکانات ہیں کہ اردو زبان کو بھی نئے راستے ملے. اچھا، یعنی جیسے کئی لوگ انگریزی لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو انگریزی لفظوں کی کبھی ممانعت نہیں تھی ہمارے ہاں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج وہ لوگ کہتے ہیں جی انگریزی کے لفظ کیوں لا رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب سر سید احمد خان نے شعور کے حوالے سے مضمون لکھا، کانشیس، تو یہ لکھا کانشیسنیس ایک عمدہ چیز ہے. اب دیکھیں یہ سر سید، یا یہ کہ پولیٹیکل امور حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں، تو یہ لفظ، یا اسکول، ٹھیک ہے جی، یا ٹرین، یہ لفظ جو آتے ہیں، آزاد صاحب نے لکھا کہ وہ پبلک بہت کامن تھا ان کی. تو یہ لفظ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور نئی چیزیں جب متعارف ہوتی ہیں کسی علاقے میں تو وہ اپنے ساتھ لفظوں کا ذخیرہ لے کر آتی ہیں. مثلا یہی موبائل، ٹھیک ہے جی، یا یہ جو میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس کے ساتھ بے شمار لفظ آ رہے ہیں اور وہ اردو زبان میں اسی طرح سے رائج ہو رہے ہیں جس طرح سے کہ کار سے متعلقہ لفظ رائج ہو گئے تھے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بریک بھی اور سارے اب عام ہیں، روڈ تو ہم روڈ ہی بولتے ہیں، گلاس، ٹھیک ہے نا. تو یہ اردو زبان میں یہ ایک اللہ نے ایک رکھی ہے کہ وسعت، کہ بھئی یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ چیزیں، نئے لفظ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے رہیں گے اور وہ اجنبی نہیں لگیں گے. آپ اچھا، وہ اجنبی نہیں لگیں گے. صحیح کہا آپ نے. اجنبی نہیں لگیں. سر، آپ سے گفتگو تو ہم نے کہا جیسے کہ اس پہ تو ہم کئی پروگرام کرنا چاہیں گے اور کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ نے بہت بڑا کام، آپ نے لٹریچر میں اپنے مقالے تو بہت لکھے ہیں. میں نے خود ابھی کچھ پچھلے دنوں آپ نے جو یہاں پروگرام اٹینڈ کیا اس میں مقالے سنے، آپ نے تحریریں بہت کی، آپ نے بہت کام کیا. ترکی پہ کیا کام کیا آپ نے ترکی کے حوالے سے؟ ترکی میں جب میں گیا تو اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ اب تک جو ترکی میں اردو پر میں کام ہوا ہے، اردو کے حوالے سے، اسے کسی طرح سے ایک اشاریہ اس کا بنا دیا جائے. اچھا. تو میں نے انقرہ یونیورسٹی میں بھی ایک اشاریہ بنوایا. اچھا. کہ بھئی اردو کے سلسلے میں کیا کیا کام ہوا ہے. اور اسی طرح سے کونیا یونیورسٹی میں، سلجوق یونیورسٹی کونیا، اس میں بھی ایک اشاریہ بنوایا. اور اسی طرح سے استنبول یونیورسٹی جو ہے، اس میں خلیل توقار صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے لوگ ہیں، وہ اشاریہ سازی کر رہے ہیں. تو یہ بہت کام ہوا ہے اردو، اور اردو کے ساتھ ساتھ اقبالیات کے سلسلے میں بڑا کام ہوا ہے ترکی میں. پھر ہم نے بھی جو کیا ہے کام ترک شاعروں پر، مثلا ہمارے شاعر جو مترجمین ہیں انہوں نے ناظم حکمت پر کی نظموں کے ترجمے کیے ہیں، انہوں نے اورہان ولی کی نظموں کے ترجمے کیے ہیں. اسی طرح سے ترکی ناولوں کے ترجمے، خاص طور پر نوبل پرائز ونر جو ہے اس کے ناولوں کے ترجمے اورہان پامک کے اردو میں وہ ہوئے ہیں. اچھا. تو اسی طرح اور مزاحیہ ادب جو ہے ترکی کا، اس پر اس کے بھی ترجمے کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا برادرانہ رشتہ جو ہے نا ترکی سے، یہ ہزاروں سالوں کا ہے. بالکل. یعنی محمود غزنوی اس کے زمانے سے بھی، یہ بھی ترکی الاصلی تھے نا. اور پھر جب حکومت یہاں سے چھنی ہے تو ترکوں سے چھنی ہے. بالکل، ہم سے تو ہمارا تو ورثہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ترکی کے ساتھ ہماری بڑی گہری نسبت ہے. اور اس لیے ترکی زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ آج وہ لفظ ہیں جو ہماری زبان میں آئے ہیں ترکی سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زبان سے ادھر گئے. ایسا نہیں، تو ترکی پرانی زبان ہے. تو بہت سے لفظ جو ہیں آج کامن ہیں ہمارے، مثلا دوست کا لفظ ہے، مجلس کا لفظ ہے. تو اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ ترکی میں استعمال ہوتے ہیں. بالکل. تو سر اصل میں یہ تو ہماری گفتگو جیسے کہا، یہ تو ہم نے ترکی پہ اس لیے کہا کہ آپ نے وہاں رہے بھی ہیں اور آپ نے کام بھی کیا ہے. میں ایک آخری سوال اس حوالے سے پوچھوں گا، پھر ہم آپ کی نظمیں اور غزلوں کی طرف آئیں گے. ابن عربی کا جو نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے کام ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، تو آپ نے اس کو کیا ترجمہ کیا ہے یا آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے؟ میں نے مضمون بھی لکھے ہیں علیحدہ. اور وحدت الوجود کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے سارتر نے ایک کتاب لکھی تھی پرابلم آف میتھڈ، وہ دی کرٹک آف ڈائلیکٹیکل ریزن ان کی کتاب ہے، اس کا ایک دیباچہ ہے. اچھا. پرابلم آف میتھڈ. جی. تو میتھڈ جو ہے انہوں نے کون سا ڈسکور کیا؟ ٹوٹیلٹی کا، یہ جزو میں کل دیکھنا. اچھا. اور کل میں جزو دیکھنا. جی. یہ ان کا میتھڈ ہے. لیکن وہ چونکہ فرینچ میں تھے اور ابن عربی کے ترجمے ہو چکے ہوئے ہیں ان علاقوں میں، اسپین سے ان کا تعلق تھا. تو وہ جو میتھڈولوجی ہے نا، جو سارتیرین میتھڈولوجی کہلاتی ہے، اس پر بھی امپیکٹ ہے اس کا، یعنی میتھڈ کے اعتبار سے کہ. اور غالب نے جو یہ بات کہی تھی کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو یہ اصل میں قطرے میں دجلہ دیکھنا جو ہے، یہی تو بات ابن عربی نے کی ہے، وحدت الوجود کی، اور جزو میں کل دیکھنا. تو یہ ایک ماڈرن میتھڈ بھی ہے کہ چیزوں کی. مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، ان کا ایک نظریہ جو جس پر انہیں وہ ملا ہے نوبل پرائز، وہ یہ ہے کہ انتہائی جو چھوٹا ذرہ ہے، ایٹم کا انتہائی توڑے جائے، اس میں بھی لائٹ موجود ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو نظریہ ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نور السماوات والارض، بے شک، ٹھیک ہے، اس پہ تو ابن عربی نے نور کے حوالے سے بے شمار باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہر جگہ نور ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید مذہبی رجحانات ہیں. ہم فلسفیکل باتیں ہیں. یہ ابن عربی کی بھی باتیں فلسفیکل باتیں تھیں. تو اس لحاظ سے ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے بزرگوں سے کہ انہوں نے کون سے میتھڈز استعمال کیے ہیں، جن میتھڈز کے حوالے سے ہم دنیا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کائنات کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو وحدت الوجود ایک ایسا فلسفہ ہے جو دنیا اور کائنات کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. سر گفتگو تو الحمدللہ ہماری بہت اچھی جا رہی ہے اور ہم بہت کچھ اور بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. ضرور. تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے کلام کا کچھ چیدہ ایسا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس نثری نظموں اور نظموں کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا، لیکن غزل کمال کی بلا کی غزل جو آپ نے مجھے سنائی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں، سننا چاہیں گے، غزلوں سے شروع کریں. تو نظم کی فرمائش کی، ایک غزل سے شروع کر لیں. تو غزلیں میں آپ سے آپ کو سناتا ہوں. ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا. واہ کیا بات ہے. ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا. عکس کا پتھر لگا. کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے. واہ. کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے، شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا. کوئے خاموشی میں سو رہے لوگ اپنے در لگا. کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے، شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا. دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی. دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی، چشمے سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا. دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی، چشمے سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا. شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ. شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، اپنے دروازے کی تختی صحن کے اندر لگا. شہر اجڑا ہے تو کیا تختی صحن کے اندر لگا. کیا منظر کے. شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، اپنے دروازے کی تختی صحن کے اندر لگا.
शोला रफ्तार हूँ मैं कब तेरे हाथ आऊँगा, वाह, शोला रफ्तार हूँ मैं कब तेरे हाथ आऊँगा, रोक ले मेरी रगों में बर्फ के पत्थर लगा। आहा, शोला सर क्या रफ्तार तमसील निकाल रही है, हूँ वाह वाह, मैं कब तेरे हाथ आऊँगा, वाह, रोक ले मेरी रगों में बर्फ के पत्थर लगा। रेग हूँ मौजों के रुख पर जागता रहता हूँ मैं, वाह, रेग हूँ मौजों के रुख पर जागता रहता हूँ मैं, बेकरार नीला समंदर मुझको अपना घर लगा। आहा, वाह वाह, रेग क्या हूँ बात है, मौजों के रुख पर जागता रहता हूँ मैं, वाह, बेकरार नीला समंदर मुझको अपना घर लगा। रेजा रेजा सामने हर शक्ल का मंजर लगा, वाह, आईने के रुख पे जैसे अक्स का पत्थर लगा। वाह, और एक गालिब की ज़मीन में, वाह। सर मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि ये आपने पूरी रिसर्च करके गज़ल भी लिखी, जी। तो गज़ल भी आपकी इल्मियत माशाल्लाह हाँ जी, वो भी भरपूर अभी झलक मैं रही है। उस रिसर्च वाली भी सुनाता हूँ। और ये अताओ मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन पर एक कि अर्श से परे होता काश के मकान अपना, वो संदली ज़मी अपनी, वाह, मरमरी मकान अपना, वाह, संदली ज़मी अपनी मरमरी मकान अपना, कौन मरना चाहेगा छोड़कर जहां अपना। आहा, वाह वाह, बहुत खूब, संदली ज़मी अपनी मरमरी मकान अपना, कौन मरना चाहेगा छोड़कर जहां अपना। माह के तमाशे हैं, वाह, मेहर के मनाजिर हैं, वाह, माँ के तमाशे हैं, मेहर के मनाजिर हैं, रहना मुस्तकिल होता इनके दरमियाँ। वाह वाह वाह, सर क्या क्या खूबसूरत, इसे यूं भी कर सकते, मेहर के तमाशे हैं, हाँ, माह के मनाजिर, अच्छा, मेहर के तमाशे हैं, माँ के मनाजिर हैं, रहना मुस्तकिल होता इनके दरमियाँ अपना। उम्र जिसकी जितनी है नक्श उसके उतने हैं, वाह, उम्र जिसकी जितनी है नक्श उसके उतने हैं, कौन फिर ज़माने में पाएगा निशान अपना। वाह वाह सर, बहुत खूब, उम्र जिसकी जितनी है वाह, नक्श उसके उतने हैं, कौन फिर ज़माने में पाएगा निशान अपना। जिसके सूखे तिनकों से भूख हम मिटाते हैं, वाह, जिसके सूखे तिनकों से भूख हम मिटाते हैं, आंधियों की जद में है वो भी आशियाँ। आय हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब, ये ज़बान का बिल्कुल भरपूर आपने, जिसके सूखे तिनकों से, वाह, बहुत खूब, अपना आशियाँ जिस जहाँ से हम भूख मिटाते हैं, जिसके सूखे तिनकों से भूख हम मिटाते हैं, आंधियों की जद में है वो भी आशियाँ अपना। मुनहरिफ जुबान से हम हो गए तो फिर क्या है, वाह, मुनहरिफ जुबान से हम हो गए तो फिर क्या है, उसने भी तो बदला है बारहा बयां। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, मुनहरिफ जुबान से हम हो गए तो फिर क्या है, उसने भी तो बदला है बारहा बयां अपना। और जिस पे हो सके रोशन नजमे खुश हकीकत भी, जिस पे हो सके रोशन नजमे खुश हकीकत भी, ढूंढती फिरे खलकत एक वो आसमां। क्या बात है सर, बहुत खूब, ढूंढती फिरे खलकत एक वो आसमां अपना। अब वो जो आपने ये कहा है कि रिसर्च के हवाले से तो चंद शेर, जी बिल्कुल बिल्कुल, रदीफ भी नहीं है जी, कम इस्तेमाल हुई है बल्कि हुई नहीं है। हवा में शीशे उड़े, दहशत गर्दी देख, हवा में शीशे उड़े और सर हुए छलनी, हवा में शीशे उड़े और सर हुए छलनी, लहू के तीरों से दीवारों दर हुए छलनी। वाह वाह वाह, हवा में शीशे उड़े और सर हुए छलनी, वाह, लहू के तीरों से दीवारों दर हुए छलनी, कली कली की रगों में ठहर गई है खिज़ां, ओहो, कली कली की रगों में ठहर गई है खिज़ां, सबा के जहर से ताज़ा शजर हुए छलनी। वाह वाह, सबा के जहर, वाह वाह, क्या जर, कली कली क्या ज़मीन इस्तेमाल की, कली कली की रगों में ठहर गई है खिज़ां, सबा के जहर से ताज़ा शजर हुए छलनी, हवा में पहुँचे तो फिजा में पहुँचे तो बीनाई हो गई ज़ायल, वाह, फिजा में पहुँचे तो बीनाई हो गई ज़ायल, जो आशियानों में थे उनके पर हुए चलनी। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, फिजा में पहुँचे तो बीनाई हो गई ज़ायल, जो आशियानों में थे उनके पर हुए चलनी। फिजा में पहुँचे, घरों में बैठे बैठे मार, फिजा में पहुँचे तो बीनाई हो गई ज़ायल, जो आशियानों में थे उनके पर हुए चलनी। ज़मीं पे शम्स उतर आए हैं ख्यालों के, वाह,
زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں خود کے، اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنی. اللہ اکبر، واہ واہ. زمین پہ پھر پڑھیے گا. زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے، اللہ، خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنی. ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل، ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل، خلا میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چلنی. واہ واہ سر، بہت ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل، یہ خلا، سارا جی نظام. بالکل، خلا بالکل. میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چلنی. بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکان بھی، بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکان بھی، کہ وہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چلنی. واہ واہ سر، کہ بہت وہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چلنی. اس کا آخری شعر کے حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں، حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں. سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چلنے. واہ واہ سر، بہت خوب، بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آپ نے واقعی صحیح کہا کہ میں تو خیر بالکل طالب علم ہوں چھوٹا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین ہوئی نہیں، استعمال نہیں ہوئی. اور جس طرح آپ نے عکاسی کی ہے خاص کر کے ہمارے ملک کے حالات اور دنیا کے حالات پہ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ ایک علمی، یہ بھی ایک غزل ہے جس پہ ریسرچ ہوگی آئندہ بھی اور ابھی بھی ہو رہی ہوگی یقیناً. اب وہ احسان شاہ صاحب نے جی بالکل فرمائش کی ہے. ایک کال ہے، اس سے پہلے کال ہے ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی جناب کیسے ہیں؟ جرمنی کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ بالکل اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. عرض ہے جی، حکمرانی کرنے کے لیے جھوٹوں کی بارش کر، اچھا، واہ، نہتی عوام کا سر عام قتل عام کر. اوکے جی، خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں اور ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش کاوش کرتے رہتے. اچھا اب ہم جلدی کریں گے کیونکہ بس وقت بہت کم ہے. ہاں جی، وہ جناب ایک نظم ہے کوکنس اس کا نام ہے، ایک پرندہ ہے، خیالی پرندہ ہے، فینکس اسے کہتے ہیں. تو ہمارے اندر جو جذبے ختم ہو گئے نا انسان کے اندر، اس پر ایک نظم ہے. تو میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا، میں سیدھی پڑھوں گا کہ وہ جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا، وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی، اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے. تیرے حلق میں وہ سفیر خواب عظیم تھی کہ خلائے فکر میں کھو کے جو تیری آبرو کا کفن بنی. پس نور شعلہ آگہی، وہ کرامتیں کہ کفس کفس، وہی آگ تیری چتا کی تھی، وہی شور تیری صدا کا تھا، وہی گلخن زر درد تھا، وہی روزن سر گرد تھا. وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں ہاتھیوں نے کچل دیا. کیا بات ہے، کیا بات. ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر سر کوہ خوف طلوع ہو کہ ہمارے شہروں میں در بدر یہ جو زم حریر ستم کا ہے، یہ جو راکھ طور علم کی ہے، یہ جو مرگ اہل قلم کی ہے، یہ جو شکل راہ عدم کی ہے، یہ قصور کس کا ہے ککنسا، یہ قصور کس کا ہے ککنسا. تیری ہڈیوں میں وہ برف ہے تو لہو کو سنگ بنا گئی، تیرے قلب میں وہ گلیشیئر کہ جو سورجوں کو بجھا گیا. تیرے سرد خانوں کی قید سے جو ہوائیں چھوٹ کے آئی تھیں، میرے دل کی ساری حرارتیں وہ جلو میں باندھ کے لے گئیں. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تو کہ زمان میں رخش حباب جنگ تیری مٹھیوں میں رہی نہیں، میری مٹھیوں میں رہی نہیں. واہ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظم سنائی ہے، یہ اس پر داد یا واہ واہ تو کیا کی جائے گی، اس پہ تو ریسرچ ہوگی. جی سر. اور میں آپ کا بہت بہت سر شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت وقت دیا، بہت شکریہ. اور آپ نے مجھے بلایا یہاں پر، زینت بڑھائی ہے. بڑی محبت آپ کی. آپ کے آنے سے یقین کیجئے کہ ہمارے ناظرین کا بھی اور ہمارا بھی تعلیمی معیار بھی بڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے اسی طرح باتیں. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعادت سعید صاحب موجود تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ بڑی علمی گفتگو کی. اگلے ہفتے بھی ہم انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک اللہ حافظ.